محمود اشرف خان صاحب کا صدر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ملتان، یہ پریزیڈنٹ ٹو ٹائم پریزیڈنٹ ملتان ہائی کورٹ بار۔ آج حامد خان صاحب ایک دفعہ پھر اپنے ان تمام احباب کو کہ جن کی ایک تاریخ ہے کہ انہوں نے اس جوڈیشری کے وقار کے لیے اور بحالی کے لیے بے مثال جدوجہد کی تھی، ان کو ساتھ لے کے کھڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا وقت پہلے وقت سے زیادہ کڑا ہے۔ پہلے تو جوڈیشری کے ادارہ اپنے طور پر تو قائم تھا، لیکن اس کی انڈیپینڈنس کا سوال تھا۔ آج یہ وہ مرحلہ اور وقت آ گیا ہے کہ جوڈیشری کے حصے بکھرے کیے جا رہے ہیں، ایونٹ اسپیسیفک اور پرسن اسپیسیفک علیحدہ علیحدہ جوڈیشری کی تشکیل دی جا رہی ہے، جس سے اس جوڈیشری کا وجود نہ صرف خطرے میں پڑے گا بلکہ ختم ہونے کے قریب ہوگا، اور کسی کو بھی کوئی انصاف نہیں ملے گا۔ انصاف وہی ہوگا کہ جو ایک ہی ادارہ جو ان تمام اداروں کے وجود کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، اس کو جو چاہے گا وہ اسی طرح کا قانون بنوائے گا، اسی طرح کا فیصلہ کروائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں اور اس کے لیے تمام قوم کو باہر نکلنا چاہیے اس ادارے کے تحفظ کے لیے۔ اگر یہ ادارہ مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستان کے عوام کے حقوق مضبوط محفوظ ہوں گے، اور پاکستان میں جو آئین ہے اور قانون ہے ان کا وقار اور ان کا وجود برقرار رہے گا۔ ان تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ تمام دوست ایک دفعہ پھر اسی طرح یکجان ہو کر اپنی قوم کو پکاریں اور ان کے ساتھ باہر نکل کے موومنٹ چلائیں، تاکہ ان تمام حقوق کا تحفظ ہو اور پاکستان ایک حقیقی طور پر ایک آئینی اور قانونی ریاست بن سکے۔ بہت شکریہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے ساری، میں توفیق آصف فارمر پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو پوری قوم میں ایک ہیجان ہے، جگراتے چل رہے ہیں اور جوڑ توڑ ہے، یہ ایک نارمل ایٹماسفیئر اور نارمل کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہے۔ پوری دنیا اس کو آبزرو کر رہی ہے کہ پاکستان میں لیجسلیشن اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جیسے کام، جس میں نیا کانسٹیٹیوشن کا سارا سٹرکچر تبدیل کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ کل آپ کا ڈپٹی پرائم منسٹر وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، اور رات بھر جگراتے ہوئے جس میں کابینہ کو نہیں پتا، جس کے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ ہڈن قوتیں جو اس سے پہلے کھیل کھیلتی رہی ہیں، ان کی میں سمجھتا ہوں، اور یہ میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنے میں جب فیلئر ہوا ان کا، تو اس فیلئر کے بعد یہ ایک ڈیسپریٹ قسم کی ایک ایفرٹ ہے کہ قانون سازی کے ذریعے اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جوڑ توڑ کے ذریعے اور وہ تمام حربے استعمال کیے جائیں کہ جو کسی ضلع کونسل کے چیئرمین کے الیکشن کے لیے کیے جاتے ہیں۔ یہ انتہائی جو ہے اپنا شیمفل ہے، اور ہم لائرز آج سپریم کورٹ بار کی طرف سے اس کی بگننگ کر رہے ہیں، اور اپنا صرف ٹوکن کے طور پہ میسج جو ہے شروع کر آج دے رہے ہیں کہ آپ اس سے پہلے تاریخ کا وہ سبق نہ بھولیے کہ لائرز اسی طرح نہتے جو ہے وہ اپنی موومنٹ کا آغاز کر رہے تھے۔ آپ یہ اپنے بڑے سٹرونگ ورڈز میں یہ میسج ہم پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ اس بارے میں کسی قسم کا کوئی مغالطے میں نہ رہیے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، اس پہ کمپرومائز کر لیں گے یا اس پہ خاموش ہو جائیں گے۔ ہم آخری حد تک جائیں گے، اور تاریخ میں جو اس سے پہلے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے لیے ہم نے جو موومنٹ کی تھی، اس سے بڑی ایک موومنٹ اٹھانے جا رہے ہیں۔ اور یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ والے لوگ جو طاقت کے زور پہ ہڈن قوتوں کے کہنے پر، اس سے پہلے بھی ہم نے طاقت کا منہ توڑا ہے اور ڈکٹیٹروں کا جو ہے ان کو سر نگوں کیا ہے، اور آج میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ڈکٹیٹرشپ چاہے کھلے ہو چاہے سیکرٹ ہو، ہم اس کو جانتے ہیں، پوری قوم جان گئی ہے۔ ایسی اسمبلی، ایسی سینٹ کہ جو عوام کا حقیقی مینڈیٹ ہی نہیں رکھتی، جو مینج کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ لائرز، یہ کالے کوٹ والے مینج نہیں کیے جا سکتے۔ ہم آپ کو بتائیں کہ ہم پورے پاکستان کے وکلاء اس بارے میں متحد ہیں، اور میں یہ آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لائرز میں سے اگر کوئی ایسی کمیونٹی کہ جو اپنے مفادات کے لیے ہمارے اس کاز کو، اس ری رائٹ آف کانسٹیٹیوشن کو، اس ادارے کو جو ہے کنٹرول کرنے کی کسی سازش کے ساتھ دیں گے، اور وہ اپنے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی وہ ناکام ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ پورے پاکستان کے لائرز اکٹھے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم کاز کے لیے، کانسٹیٹیوشن کے لیے، رول آف لا کے لیے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ صرف کنوال صاحب دو باتیں میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارمر پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار۔ مولانا غلام مصطفیٰ کنوال جی، سابقہ صدر ہائی کورٹ بار، سابقہ ممبر پاکستان بار کونسل، سابقہ ممبر پنجاب بار کونسل۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو امینڈمنٹ لا رہے ہیں یہ آئین کی روح کے خلاف ہے، کیونکہ کوئی بھی امینڈمنٹ وہ آئین کے روح کے خلاف ہوگی، وہ غیر آئینی ہوگی، اور پاکستان کے وکلاء کسی طور پہ بھی
اس امینڈمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم آج احمد خان صاحب کی قیادت میں یہ اعلان کرتے ہیں، جس طرح ہم نے LFO کی تاریخ چلائی، جس طرح ہم نے 2007 میں لائز موومنٹ چلائی، انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح اس غیر آئینی امینڈمنٹ کے خلاف اسی طرح تاریخ چلائیں گے. اور میں قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تمام MNA سے یہ گزارش کرتا ہوں، اس میں اکثریت وہ لوگ بیٹھے ہیں جو غلط فارم کے تحت آئے ہیں، ان کا کہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں دوبارہ سیاست کرنی ہے تو وہ کسی طور پہ بھی اس کو سپورٹ نہ کریں. اگر انہوں نے اس کو سپورٹ کیا تو ان کو گھر سے مار پڑے گی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تمام پاکستان کے وکلاء متحد ہیں، اور میری اپنی بار کونسلوں سے بھی، تمام ہائی کورٹ بار ایسوسیشنوں سے اور تمام وکلاء سے گزارش ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور تمام طبقات سے، چاہے وہ مزدور ہیں، طالب علم ہیں یا کوئی بھی مکتبہ فکر ہے، وہ آگے بڑھے اور اس غیر آئینی اقدام کے خلاف اپنی آواز اٹھائے. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عمر حیات سندھو صاحب، نائب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، حقیقت میں یہی صحیح نمائندے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے. باقی تو بار ایسوسیشن کو مردہ کر دیا گیا ہے، لہذا میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی حقیقی نمائندگی کر رہے ہیں، وکلاء پاکستان بھر کے وکلاء کی نمائندگی کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینی پیکیج لانے کا نہ ماحول ہے، نہ وقت ہے، نہ ان کے پاس لیجیٹیمیسی ہے کہ آئین میں ترمیم لائی جا سکے. یہ تو فارم 47 کے MNAs ہیں اور ان کو جب چاہے گھیر کے جو چاہے کر سکتے ہیں. جو پچھلے کچھ دنوں سے ڈرامہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین ایک ڈرامہ ہے، جہاں پر یہ سارے جو ہیں یہ پپٹس ہیں. یہ جو اپنے آپ کو پرائم منسٹر کہتا ہے، صدر کہتے ہیں، جو کہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، حقیقت یہ صرف پپٹس ہیں. پیچھے سے کوئی اور چلا رہا ہے، کوئی اور آئین کو منسوخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آئین کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. آئینی ترامیم کے معاملے میں آئینی ترامیم کا کوئی پیکج ان حالات میں نہ پیش ہو سکتا ہے نہ پاس ہو سکتا ہے. ان میں کوئی کسی قسم کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے اور یہ آئینی پیکج ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کے انٹروڈکشن سے پہلے ہی ریجیکٹ کرتے ہیں پاکستان بھر کے وکلاء. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں ہے. ہم وکلاء کالا کوٹ، ہماری پارٹی ہے کالا کوٹ. جس طرح ہم نے 2007 سے 2009 تک موومنٹ چلائی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی، 2002 یا 2003 میں جس طرح سے مشرف کے خلاف ہم نے تحریک چلائی، انشاءاللہ تعالی بالکل درست کہا میرے بھائیوں نے کہ اسی طرح ہم چلائیں گے. ہم کسی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو نہیں مانتے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہ سپریم کورٹ ہے. سارے پتہ ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ دوسری نہیں بن سکتی، کوئی پیرلل کورٹ نہیں بنائی جا سکتی. یہی صحیح معنی میں سپریم کورٹ ہی پاکستان کی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اور کوئی کورٹ نہیں بنے گی. اگر بنانے کی کوشش کی تو میں آج کہتا ہوں ہم وکلاء کی لاشوں پر سے گزر کے جانا پڑے گا. فیڈرل کانسٹیٹیوشن پچھلے 77 سال سے ہمارا یہ ایک بہت متبرک ادارہ ہے جس کی انڈیپینڈنس کے لیے، جس کی مضبوطی کے لیے، جس کی فریڈم کے لیے ہم ہمیشہ سے وکلاء بطور سٹیک ہولڈر کے لیے لڑتے رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. ہم وکیلوں کی طور پر انشاءاللہ 19 تاریخ کو لاہور ہائی کورٹ بار کے زیر ہم ایک قومی کنونشن کر رہے ہیں. وہاں سے انشاءاللہ ہم موومنٹ کا آغاز کریں گے. کوئی جعلی آئینی پیکج کو ہم نے قبول نہیں کرنا، ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک پر آپ مسلط کر سکتے ہیں کوئی غیر آئینی قسم کا آئینی پیکج، تو میں عرض کرتا ہوں یہ وکلاء کسی صورت آپ کو اجازت نہیں دیں گے. نہ یہ پہلے ہوا نہ آئندہ ہونے دیں گے. اس ملک کی ہائی کورٹس ہی آئینی کورٹس ہیں، اس ملک کی سپریم کورٹ ہی ایپیکس کانسٹیٹیوشنل فیڈرل کورٹ ہے. اس لیے کوئی اور کورٹ نہیں بنائی جا سکتی. کوئی جج جو ہے ہم کسی جج کو نہیں بیٹھنے دیں گے. دوسری کوشش ہو رہی ہے کہ جو چیف جسٹس کی سکسیشن کا طریقہ کار 18ویں ترمیم میں لایا گیا کہ ایک چیف جسٹس کے ریٹائر ہونے کے بعد سینئر موسٹ چیف جسٹس جو سینئر موسٹ جج ہوتا ہے وہی چیف جسٹس بنتا ہے. ہم اس کے ساتھ ہیں پوری طرح اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور آج ہی منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کیا جائے بطور چیف جسٹس آف پاکستان 26 اکتوبر آن ورڈ. ہم اس کے علاوہ اگر کسی اور کو لانے، یہ کہتے ہیں کہ ہم کو 5 کا پینل بنائیں گے، ہم جونیئر جج کو لا کے یہاں بٹھا دیں گے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ہم کسی شخص اور کو 26 اکتوبر کو
चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे सिवाय मंसूर अली शाह के। और सक्सेशन का तरीक़ाकार जो 18वीं तरमीम में आर्टिकल 175A के तहत दिया गया है, हम उसी को कबूल करते हैं सारे मुल्क में, और उसी तरह सक्सेशन होगी। कोई इंडिविजुअल, कोई जज अपने आप को ये ना समझे कि हम दूसरे सीनियर जजेस के सर के ऊपर से आके हम इस्टेब्लिशमेंट के जो हैं अलाकार बन जाएंगे, हम नहीं होने देंगे। मैं ये जो इस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकार बैठे हैं उधर, अपने आप को पार्लियामेंटेरियन कह रहे हैं, हालांकि नाजायज़ इलेक्शनों से बैठे हुए हैं, मैं इनको भी पैगाम देना चाहता हूं कि वकला की ताकत को अंडर एस्टिमेट ना करना। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा ताकत इंशाअल्लाह ताला इस काले कोट की है। ये पार्टियां तो आगे पीछे हो जाती हैं, ये पार्टीज़ के जो लोग हैं वो तो बाज़ औक़ात बिक जाते हैं, उनको लालच दिया जाता है। वकील जो काम करते हैं सेल्फलेसली करते हैं। इसलिए हम जो भी करेंगे वो किसी ज़ाती मफाद की बुनियाद पर नहीं, बल्कि मुल्क की मफाद, आइन की मफाद और कानून रूल ऑफ लॉ के लिए और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए करेंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ सारे पाकिस्तान के वकला को, मैं अपील करता हूँ कि लाहौर में 19 तारीख को इकट्ठे होकर मूवमेंट का आगाज़ करो, और इंशाल्लाह हम करेंगे। और हम कोई आईनी पैकेज आने नहीं देंगे, हम उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे, और हम इस सुप्रीम कोर्ट को मज़ीद ताकतवर सुप्रीम कोर्ट देखना चाहते हैं और ताकतवर बनाएंगे। हम यहाँ पर कोई भर्ती उल्टी सीधी नहीं करने देंगे कि 4 जजों का और नाम आप डाल के अपनी मर्जी के जज उठा के लगा दें। नहीं, ये जुडिशल कमीशन जो आज की सूरत में है वही फैसला करेगा। ये कोई और यहाँ पर जिन पर ये भरोसा करते हैं वो नहीं अपॉइंट करेंगे यहाँ पर। इसलिए मैंने गुजारिश कर दी है, मैंने अर्ज़ कर दिया है कि इंशाअल्लाह ताला हम एक मूवमेंट का आगाज़ करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को बतौर आईनी अदालतों के तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त एक मुल्क का बड़ा ही क्रिटिकल टाइम है, मुल्क बचाने का, मुल्क के इदारों को बचाने का और अदलिया को बचाने का।